محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج آپ کے سامنے میں قرآن کریم کے 23ویں پارہ سورہ صاد، جس میں شیطان مردود نے اللہ سے کیا وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا، کیا باتیں چیت ہوئی، وہ آپ کے سامنے میں قرآن کی آیت کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے مکر و فریب سے بچائے، آمین۔ اور آج کل کے پولیٹیشین کے بھی شیطانی مکر و فریب کے جال سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہ سب بھی شیطان کے تابع ہوتے ہیں، بہت سے سوائے کچھ ایماندار کے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ کل مانے کہیے، کل مانے کہیے۔ کہیے۔ قرآن کریم میں 4 کل ہے، آپ کو تو معلوم ہو، چار۔ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اکثر لوگ کہتے ہیں چاروں کل پڑھ دو، ہے نا، مثال ثواب کے موقع سے۔ تو کل معنی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے، اور یہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب خدا پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرا رب محبوب سے مخاطب ہے، جس طرح چاروں کل میں اللہ نے کہا کل اے میرے نبی، اے میرے حبیب کہیے، کل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اس سے پہلے قل یا ایھا الکافرون، اے میرے محبوب اب کہیے اے کافر۔ انشاءاللہ وہ سب آگے ویڈیو میں آئے گا۔ اسی طرح سورہ فلق میں اللہ نے کہا قل اعوذ برب الفلق، اے میرے محبوب کہیے میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ سورہ ناس میں اللہ نے کہا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ لیتا ہوں آدمیوں کے رب سے۔ تو اسی طرح اللہ یہاں خطاب کر رہا ہے، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ قل یعنی تم فرماؤ، اس کی تفسیر سماعت فرمائی، اے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے کفار سے مخاطب، انما انا منذر، انما انا منذر، اگر رک جائیں گے تو وقفہ ہے نہیں یہاں پہ، پھر بھی معنی سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہاں رک گیا ہوں۔ میں ڈر سنانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، تمہیں عذاب الہی کا خوف دلاتا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ سب پر غالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، مالک آسمانوں، رب السماوات رب ہے کہاں کا، کس چیز کا؟ سماوات آسمانوں کا، والارض اور زمینوں کا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، عزیز الغفار یعنی صاحب عزت، بڑا بخشنے والا۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے قل ہوا نبأ عظیم، تم فرماؤ. تفسیر یعنی قرآن یا قیامت یا میرا رسول منذر ہونا یا اللہ تعالیٰ کا واحد لا شریک لہ ہونا بڑی خبر ہے. قل ہوا نبأ عظیم، تم فرماؤ بڑی خبر ہے. کیا؟ انتم عنہ معرضون، تم اس سے غفلت میں ہو. تفسیر کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پاک اور میرے دین کو نہیں مانتے. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی ماشاء اللہ. جب وہ جھگڑے تھے. اب عالم بالا کیا ہے اور کس چیز کے لیے جھگڑے تھے؟ تفسیر سماعت فرمائیے. سال ہو یعنی فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے باب میں یہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحت نبوت کی ایک دلیل ہے. مدعا یہ ہے کہ عالم بالا میں فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے باب میں سوال و جواب کرنا مجھے کیا معلوم ہوتا اگر میں نبی نہ ہوتا. بے شک ماشاء اللہ. اس کی خبر دینا میری نبوت اور میرے پاس وہی آنے کی دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. إن يوحى إلي إلا أنما أنا منذر مبين. مجھے تھوڑا سردی ہے اس لیے میں زیادہ قرأت نہیں کر سکتا ہوں. انشاءاللہ طبیعت صحیح رہی اور اچھا پڑھنے کی کوشش کروں گا. دعا کرے اللہ مجھے قرآن کریم اچھا پڑھنے کی توفیق رفیق عطا. آمین ثم آمین. إن يوحى إلي إلا أنما أنا منذر. انما غلط ہو گئی. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا. تفسیر دارمی اور ترمذی کی حدیثوں میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بہترین حال میں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ واقعہ خواب کا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رب العزت عز و علا و تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم بالا کے ملائکہ کس بحث میں ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رب تو ہی دانا ہے. حضور نے فرمایا پھر رب العزت نے اپنا دست رحمت و کرم میرے دونوں شانوں یعنی دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے اس کے فیض کا اثر اپنے قلب مبارک میں پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں میرے علم میں آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مقام. ماشاء اللہ.
پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تم جانتے ہو کہ عالم بالا کے ملائک کس امر میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں اے رب میں جانتا ہوں، وہ کفارات میں بحث کر رہے ہیں، اور کفارات یہ ہیں نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا۔ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ ویڈیو میری واچ کر رہے ہیں تو اس کو آپ پکڑ لیں، خاص کر نماز فجر کے بعد تھوڑا دیر بیٹھ جائیں، عصر کے بعد تھوڑا دیر بیٹھ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بہار دربھنگہ ضلع ہے، یہاں بغل میں ہوٹل ہے اور گلگلا چائے بہت زیادہ جوڑ پر ہے یہاں، ادرک والی چائے جا کر پیتے ہیں۔ بس نماز پڑھیں، اتنا شیطان پن مار دیتا ہے کہ قرآن کی زیارت بھی نصیب نہیں، بھاگے ایک دم حلوہ پوری اور گلگلا کے پیچھے، پوری مسجد خالی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو کفارات یہ ہیں کہ نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا اور پیادہ 5 جماعتوں کے لیے جانا۔ کوشش کریں آپ اپنے مسجد، گھر سے جب مسجد آئیں تو گھر پر ہی وضو کر لیں، اور پیدل جو آئیں گے بہت زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے ہر قدم رکھنے سے پہلے فرشتہ جو ہے پر رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے کیا ہے۔ یہ تو 2 ہو گیا، مسجد میں ٹھہرنا اور پیادہ 5 جماعتوں کے لیے جانا۔ تیسرا، اور جس وقت سردی وغیرہ کے باعث پانی کا استعمال ناگوار ہو اس وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ کوشش کریے جہاں تک ہو سکے وضو کریں، نہیں کہ ہلکا سا لگا تو تیمم کر لیں، اور زیادہ اگر ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وضو کرنا، جس نے یہ کیا اس کی زندگی بھی بہتر، موت بھی بہتر، اور گناہوں سے ایسا پاک صاف نکلے گا جیسے اپنی ولادت کے دن تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جیسے سمجھے اس کو ماں نے آج ہی جنا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اس کو یاد کر لیں، بہت فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو کچھ مشرق و مغرب، سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا، مشرق مانے پورا، اور مغرب کی طرف پچھم، مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ جو کچھ مشرق و مغرب میں ہے سب میں نے جان لیا۔ کیا بات ہے! امام علامہ علاء الدین علی بن محمد ابن ابراہیم بغدادی معروف بخازن اپنی تفسیر میں اس کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قلب شریف کو منور کر دیا۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو کچھ نہ جانے اس سب کی معرفت آپ کو عطا کر دی. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تا آنکھیں آپ نے نعمت و معرفت کی سردی اپنے قلب مبارک میں پائیں. اور جب قلب شریف منور ہو گیا اور سینہ پاک کھل گیا تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے با علام الہی جان لیا. یہاں تک تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی شان اور اللہ نے کیا عطا کیا، کیسے عطا کیا، اور چند عبادات کے بارے میں آپ نے سماعت کر لی. اب میں آپ کو یہاں کے بعد شیطان نے کیا کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا سب باتیں ہوئیں، وہ آپ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین. جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی خالق بشرا من طین کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا. تفسیر سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، تفسیر یعنی اس کی پیدائش تمام کر دوں، فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں، تفسیر اور اس کو زندگی عطا کر دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا. سبحان اللہ. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ایک نے، کوئی باقی نہ رہا. الا ابلیس، دیکھیے 97 آیا، مگر ابلیس نے تفسیر سجدہ نہ کیا. استکبرا، اس نے غرور کیا. وکانا من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں. تفسیر یعنی علم الہی. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ قال یا ابلیس ما منعک، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. سبحان اللہ. فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدے کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں، یعنی اس قوم میں سے جس کا شیوہ ہی تکبر ہے. اللہ تعالیٰ یہاں
آدم علیہ السلام کو پتلا کو سجدہ کروا رہا ہے، اور مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقہ بند ہیں، آج کل صرف مزار پہ چلے جائیے، ذرا ایک چادر ڈال دیجیے، کچھ پھول ڈال دیجیے، لیجیے شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا سجدہ نہیں کرا رہا ہے، آدم علیہ السلام کے پتلا کو سجدہ کرا رہا ہے، اور جو نہیں کیا اس ستنما راندہ درگاہ ہو گیا، نکال دیا گیا۔ اور اتنا بڑا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، سارا ٹھکرا لو بریلی لو سنی۔ ارے بھائی تم کو جو کرنا ہے کرو، وہ جو کرنا ہے کرنے دو، یہی طریقت ہے، اس کا کوئی راج کھلنا بہت مشکل ہے۔ ابھی یہ شریعت پڑھ رہے ہیں، اور شریعت کے اندر طریقت ہے، طریقت بہت ہائی فائمنٹل ہے، کیا مصلحت ہے کیا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب جائیے مزار پر تو سجدہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر پہ جائیے، چادر پھٹی اٹھی ہے، ایک چادر پیش کر دیجیے، کہیں جاتے ہیں آپ گلاب کا پھول پیش کر دیجیے، عطر پیش کر دیجیے، کہیں بھی جائیں خالی ہاتھ نہ جائیں، حدیث میں آتا پتھر ہی لے کے چلے جائیں۔ تو پہلے ہم جو مزارات پہ جا رہے ہیں ہم مردہ سمجھ کے نہیں جاتے، وہ اللہ کے زندہ ولی سمجھ کر جاتے ہیں، تو زندہ ہے تو ان کے لیے کچھ بنتا ہے۔ لیکن بہت سے مسلمان بھائی ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے یا تو غرق ہی کر دے، اپنے نبی کو مردہ کہتے ہیں۔ ایسے احمق بیوقوف اور نادان، ارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رہیں گے، تھے نہیں ہیں۔ عقل سب کی حیران ہے دیکھ کر شہیدی کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے میرے بھائیوں، آپ جو بھی فرقہ کو فالو کریں، جو بھی ہے، یہ فرقہ بندی تو ہونی نہیں چاہیے۔ اسلام ایک دین ہے جس میں مذاہب نہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ اختلاف ہوتا ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، حدیث میں آتا ہے اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اگر ایک اللہ، حدیث پہ ہے کہیں وجو میں 4 فرض ہے، کہیں 10 فرض ہے، امام احمد بن حنبل کیا، آپ اس پہ بھی عمل کیے، اس پہ کیے، اختلاف ہے، لیکن کسی کو برا بھلا مت کریں۔ اگر کر رہے ہیں تو اس کے پاس آپ کی دلیل ہونی چاہیے۔ ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے آپ فیصلہ نہیں لگ سکتے۔ اتنا جو مدرسہ میں مفتی عالم بن رہے تو سب پار ہو جاتا ہے، اسی سب قرآن پڑھ لیتے ہیں، فیصلہ لے لیتے ہیں۔ ایک جج بننے کے لیے اس کو کتنا پاپڑا، کتنا دھاڑا جو ہے پڑھنا پڑتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ آج کل دیکھ لیے مسلمان کبھی مدرسہ کا منہ نہیں دیکھے، دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے بن کے بیٹھے، اور کام ہے حدیث کے فلاور ہے، قرآن کے فلاور ہے۔ اللہ نے ہدایت۔ آمین آمین ثم آمین۔ میں آپ کے سامنے آیت پیش کر رہا ہوں، آپ اپنا سمجھیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے پتلا کو سجدہ کروا رہا ہے، اللہ اللہ، اور یوسف علیہ السلام کے سجدہ کا تو بات ابھی باقی ہے۔ تو شریعت اور طریقت، حقیقت، معرفت یہ سب سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ آپ جھک جائیں وہ الگ بات ہے، یہاں تک کہ آپ مزارات پہ بھی جائیں تو اتنے اللہ کے ولی جو اپنی زندگی میں عورتوں کو دیکھا تک نہیں، آج مسلمان کیا کیا کر رہے ہیں۔ آپ 2 ہاتھ دوری کھڑے رہیں،
اور وہیں سے آپ کو پڑھیے، نہ جانا عقیدت پیش کیجیے۔ اب شیطان کیا بولتا وہ سماعت فرمائیں۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بولا میں اس سے بہتر ہوں، یہی ہوا تکبر، میں فلاں ہوں، یہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ یہ دیکھیے شیطان کا یہی جو آج کل مسلمانوں میں کٹ کٹ کے بڑھی ہے۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ اگر آدم آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے، جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا، چاہے جائے کہ اس سے بہتر ہوں کہ انہیں سجدہ کروں۔ لیکن شیطان اپنے آپ کو ہم آگ سے پیدا ہیں تو اس سے بہتر ہوئے، آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اگر وہ آگ سے بھی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پیدا کرتے تو پھر بھی شیطان جو ہے نہیں مانتا۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ جلال میں آ گیا، جو اللہ کا فرمان نہ مارے، نہ مانے، حکم خلاف۔ اللہ پاورفل ہے، آپ کو جو حکم کر دے گا اس میں مصلحت ہے، اس کو سمجھنا۔ علماء کرام اور اس سے بھی جو اللہ کے ولی ہے، جو اللہ تک قرب حاصل ہے، اس تک رسائی وہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کل سب مفتی آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، ٹیلنٹ چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا قال فخرج، فرمایا تو جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، کہ تو راندہ گیا۔ خوب جنت میں کھا پی رہا تھا ستنوا، فرشتوں کا سردار تھا مولوی فرشتوں کا جنت میں عزازیل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکم خدا نہ مانا تو یوں ہو گیا جلیل، لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، خدا جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ آمین۔ قالا فخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو راندہ گیا۔ تفسیر، اپنی شرکشی و نادانی و تکبر کے باعث پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت بدل دی، اللہ، اس کی نورانیت سلب کر دی گئی۔ اس لیے ہم آپ کو چاہیے نماز پڑھے، اگر نماز نہیں پڑھیے گا آپ کے چہرہ سے صالحین کی علامت ہٹا دی جائے گی، نماز پڑھیے گا چہرے پہ نور آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سجدے کی نشانی ہے نا، کل قیامت کے دن بھیپر لائٹ کی طرح چمکے، ناری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ کچھ منافق کے طرح جائیے چٹائی میں رگڑتے رہیے کہ ہمارے یہاں پہ گٹا آ جائے، یہ سب سے بچیے، وہ اللہ خود بخود عطا کر دے گا۔ آج کل بہت سے مسلمان ہیں 40 دن میں ایک دم یہاں گٹا پڑ گیا۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں لگ بھگ اللہ کا فضل سے میری عمر 40-45 سال ہو گئی ہے، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میری نماز عمری قضا ہوئی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، ابھی تک دیکھیے ایک دم پیشانی کچھ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ کو دیکھ لے کے 2 مہینہ میں ارے باپ ایسا لگتا ہے کہ نماز پڑھا ہے۔ سال سے نماز 5 وقتی نماز پڑھتا ہوں۔
تو حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول اور دو جہانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں پچھلی قوم جتنی تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اخلاص کو چھوڑ کر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے دکھاوے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات زکوٰۃ کی شرک. حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول ہر دو جہانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں صرف بت پوجنا ہی شرک نہیں ہے، دنیا ما فیہا سے عشق و محبت وابستہ کر لینا سریعاً شرک ہے. اس میں تو ہم سب آگے کہتے ہیں فلاں شرک فلاں مشرک. پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے کیا دنیا کے کس چیز سے کون مسلمان ہو گئی. بہت سے اللہ والے ہیں جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں. حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول ہر دو جہانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دنیا کو ہاتھ میں لے لو، دل پر قبضہ نہیں ہونے دو، دل میں صرف اللہ ہونی چاہیے. اللہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. دل جو ہے اللہ کا مسکن ہے. اللہ ہی اللہ کیا کرے. دل اللہ کا مسکن ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ جو ما فی قلبی غیر اللہ ہے، جو اللہ کے سوا سب غیر ہے، اس سے آپ پناہ مانگیں. بہرکیف اللہ آگے فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. تفسیر اور قیامت کے بعد اپنی سرکشی و نافرمانی و تکبر کے باعث پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت بدل دی. وہ پہلے حسین تھا، بد شکل روح سیاہ کر دیا گیا اور اس کی نورانیت سلب کر دی گئی. اور قیامت کے بعد لعنت بھی اور طرح طرح کے عذاب بھی. اللہ تعالیٰ وراندہ درگاہ ہو گیا. اب شیطان اللہ سے کیا عرض کرتا ہے قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. بولا ہے میرے رب ایسا ہے تو مجھے مہلت دے، ٹائم دے، وقت، موقع، اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں. تفسیر آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت اپنے فنا ہونے کے بعد جزا کے لیے، اور اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فراغت پائے اور ان سے اپنا بغض خوب نکالے اور موت سے بالکل بچ جائے، کیونکہ اٹھنے کے بعد موت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ مہلت دیا کہ نہیں، کیا ہوا وہ آپ سماعت فرمائیں. قال فإنك من المنظرين، فرمایا تو مہلت والوں میں ہے. إلى يوم الوقت المعلوم، اس جانے ہوئے وقت کے دن تک، یعنی نفقہ اولا تک جس کو خلق کی فنا کے لیے معین فرمایا گیا. اب دیکھیے اللہ کی حکمت، مصلحت. شیطان مردود کو اللہ نے مہلت بھی دے دیا. اب ہم آپ کے دل میں بات ہوتا ہوگا کاہے کو مہلت دے دی اللہ تعالیٰ. اب اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے. اس کے لیے آپ خانقاہ جائیے گا، مرید ہوئیے گا
کوئی اپنے پیر و مرشد جو آپ بزرگ ہو تب سمجھ میں آئے گی، مولانوں نہیں بتانے والا جلدی، بہت ساری باتیں جو ہے نا سب نہیں بتا سکتا ہے، اور بہت ساری بات بتائی بھی نہیں جاتی، اس میں اللہ کا بہت ساری مصلحت ہوگی۔ مثال کے طور پر اب شیطان کو اگر پیدا نہیں کیا جاتا تو کیسے آپ اسٹرگل کیجیے گا؟ اسی طرح کوئی مصلحت ہوگی، آپ پڑھ رہے ہیں سیدھے پاس ہو جائے، امتحان نہ لیا جائے، امتحان لیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کتنا پانی میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی تھے، گناہوں سے دھلے دھلائے تھے، پھر بھی آپ کے سینہ مبارک کو اوپن سرجری کیا گیا، سب سے پہلا اوپن سرجری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر آپ کو کتنا اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 40 دن اتنا طعام دیا گیا، کھانا دیا گیا کہ بلال حبشی کا بغل چھپا لے، لیکن عشق کیسا تھا، عشق سے بے چین ہو جاتے تھے، سینے سے آواز آتی تھی جیسے آگ پر، چولہے پر کوئی دیگچی پتیلی میں پانی رکھ دیجئے کھولنے لگتا ہوں، عشق سے، اللہ کے عشق سے۔ تب اب فرماتے تھے بلال حبشی کو، اے بلال اذان دو تاکہ ہم سکون حاصل کریں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج مسلمان دیکھیے ٹھنڈکے سے دور ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ جانے۔ اب شیطان کو جب مہلت ملی، اب شیطان کیا اللہ سے کہتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہا ہے۔ اب شیطان بولتا ہے قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بولا تو تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اگر ہم آپ شیطانے بن جائیے گا تو کہاں سے اصلاح ہوگا؟ اللہ سے جب قربے نہیں حاصل ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے آپ قرب حاصل کیجیے گا؟ جائیے ہوٹل میں بیٹھیے، وہاں فتوا دیجیے، جائیے نیتا جی کے پاس بیٹھیے۔ ہوٹل شیطان کا جگہ ہے۔ کہاں ہے؟ ارے ہوٹل تو شیطان، پورا بازار شیطان کا جگہ ہے۔ حدیث میں آتا جو بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ دیکھ لی مسلمانوں کا ایک دم بازار کا رونق بنا ہوا ہے، کھلے عام کھا پی رہا ہے، گھوم ٹہل رہا ہے، بازار بھرا، مسجد خالی، اور مسجد خالی ہے۔ آپ بازار جائیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ پڑھ لیجیے آپ تو آپ کے 1 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 لاکھ درجہ بلند ہو جائے گا، 1 لاکھ نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جتنا جلدی ہو بازار سے بھاگیے، اور لوگوں کے سامنے کھائیے پیے نہیں، کس کی نظر لگ جائے، کوئی بھوکا ہے، آپ ایک دم بریانی توڑ رہے ہیں، سموسہ کھا رہے ہیں، کوئی غریب کا بچہ دیکھ رہا ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے۔ اس لیے کھانا پکانا نہانا یہ 3 چیز پردے میں ہونی چاہیے۔ بات طویل نہ ہو جائے، آئیے ادھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شیطان نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، بولا تو تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔
تو اللہ ہم آپ کو چنے ہوئے بندہ بنائے. دیکھیے منہم المخلصین. اللہ تعالیٰ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے اور آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی تمام مالی، تمام قولی تمام فعلی تمام مالی عبادت اے اللہ تیرے لیے ہے. تو اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہے نبی تم پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، بولے میری امتی. تو اللہ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو آپ کے نیک بندوں پر، صالحین پر، سب پر نہیں. تو اللہ تعالی ہم آپ کو صالحین بنائے، نیک. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا شیطان کو؟ قال فالحق والحق اقول، فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں. لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے، ماں تیری ذریت کے، اور جو بھی تیرے ساتھ تیری ذریت سے آتے ہیں سب. اور ان میں سے یعنی انسانوں میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے. واہ، دیکھ لیے آج کتنے پیروی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ شیطان کے شیطانیت سے بچائے. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں، آج کل گندے سیاستدان ہیں ان کے بھی حفاظت فرمائے اس کے سر سے. آمین ثم آمین. تب اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. سبحان اللہ. سب سے تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں میں سے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی آج پوری دنیا اس قرآن کے ذریعے ہدایت پا رہی ہے، اور بہت سا لوگ ایسے بھی ہیں جو پڑھ کے گمراہ بھی ہو رہے ہیں. جس کا کوئی استاد ہی نہیں تو اس کا استاد شیطان ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے کوئی آپ اپنا استاد بنائے، کوئی پیر بنائے. حضرت آدم علیہ السلام کے پیر و مرشد کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے. طریقت سے بھی جڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آگے اللہ فرماتا ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے. اور آخری آیت وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے. تفسیر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ موت کے بعد، اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے روز. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآنی اور شیطان مردود اور اللہ کے درمیان جو قیامت تک ہمارے بھولے بھالے مسلمان کو شیطان مردود جو بھنگٹھائے گا، گمراہ کرے گا، اس کی کیا باتیں ہوئیں میں نے آپ کے سامنے، اور کچھ باتیں اپنے طرف سے عرض کی. اگر اس میں کچھ اگر غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور توبہ استغفار پڑھتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ویڈیو بہت طویل ہو چکی ہے، 45 منٹ ہو گیا اور سمجھ. ان کو اللہ تندرستی صحت عطا فرماوے. اور ان کو بھی اللہ تعالی، جناب قمر عالم صاحب کو، یہ بھی ہمارے پیر بھائی ہو گئے. ہم جس پیر و مرشد سے مرید ہے یہ بھی مرید ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ قائم رکھے اور تمام مسلمان امت مسلمان کو آپس میں میل محبت و اتحاد عطا فرمائے، اور یہ بابا ہمارے استاد ہیں، اور فرقہ بندی کے جنجیر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔